اسلام میڈیا کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل اس سلسلہ میں پہلی ویڈیو سے آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے اکثر اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے علاوہ یعنی غیر خدا کی قسمیں کھانے کا ایک رواج عام پڑ چکا ہے، تو اس سلسلہ میں آج ہم قرآن و سنت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا سخت گناہ ہے، کیونکہ غیر خدا کی قسم شرعاً قسم نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے غیر خدا کی قسم کھانے والے پر کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے اپنے ماں باپ، آبا و اجداد یا اپنی اولاد، کسی بزرگ، کعبہ شریف، عرش الہی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قسم کھا لی، قسم اٹھائی، تو ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ جس کام کے کرنے پر غیر خدا کی قسم کھائی تھی، وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے وعدہ خلافی ہوئی اور غیر خدا کی قسم کھانے پر گناہگار ہوا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3836 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، فرمایا خبردار سنو، تم میں سے جو کوئی بھی قسم اٹھائے تو وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہ اٹھائے۔ فکانت قریش تحلف بآبائہا، تو قریش اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ فقالا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں کتاب الایمان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ فلا تحلفوا الا باللہ الا وانتم صادقون، فرمایا اپنے باپوں کی، اپنی ماؤں کی اور بتوں کی قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ کی قسم کھایا کرو، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب تم سچے ہو، تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی سلسلہ میں علامہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اما الیمین بغیر اللہ فنوعان، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی یعنی غیر خدا کی قسم کی دو قسمیں ہیں، احدہما الیمین بالآباء والانبیاء والصوم والصلاۃ وسائر الشرائع والکعبۃ والحرم والزمزم ونحو ذلک فلا یحلف الحلف بشیء من ذلک۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کی دو قسمیں، ان میں سے پہلی قسم اپنے آباء و اجداد کی قسم، انبیاء کی قسم، روزہ، نماز اور شریعت کے دیگر احکام کی قسمیں، اسی طرح کعبہ شریف کی قسم، اسی طرح زمزم کی قسم اور اس طرح کی دیگر غیر خدا کی قسمیں۔ تو فرمایا یہ ساری کی ساری اقسام جو ہیں ان کا تعلق ان قسموں کے ساتھ ہے کہ جن قسموں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ صدر الشریعہ علامہ محمد امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں غیر خدا کی قسم، مثلاً تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، اسی طرح تمہارے سر کی، اپنے سر کی، فلاں کی آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اسی طرح کسی مذہب کی، اولاد کی قسم. تو فرماتے ہیں کہ دین کی قسم، علم کی قسم، کعبہ شریف کی قسم، عرش الہی کی قسم، اور اسی طرح رسول اللہ کی قسم. فرماتے ہیں یہ تمام قسمیں کھانا شرعاً جائز نہیں ہے. مزید آپ فرماتے ہیں کہ غیر خدا کی قسم کھانا شرعاً مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں ہے، اور اس کے توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہے. تو حضرات گرامی، آج ہم نے قسم کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا یہ شرعاً جائز نہیں بلکہ گناہ ہے. اور ہمارے جس طرح ماں باپ کی اپنے اولاد کی قسم کھا لی جاتی ہے، قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کسی کام کے نہ کرنے کا وہ ماں کی قسم کھا کے وعدہ کر لیا تو دو طرح سے بندہ گناہگار ہوا. ایک تو غیر اللہ کی قسم کھانا جو کہ شرعاً جائز نہیں تھا، تو غیر اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے گناہگار ہوا. اور دوسرا، اگر جس کام پہ اس نے قسم غیر اللہ کی کھائی تھی وہ کام بھی نہیں کیا تو پھر وعدہ خلافی کی وجہ سے دوسرا گناہ وعدہ خلافی کا ہوگا. تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہ کھائی جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس معاملہ میں، اس بات میں سچے ہیں، تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی، اللہ کے نام کی، اس کی صفات کی قسم کھانا، پھر اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.